بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ کائنات بہت وسیع ہے اور اس کی وسعت کا اندازہ رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہماری کائنات میں بہت سے ایسے اجسام بھی ہیں جن پر آج بھی سائنس مکمل طور پر تحقیق نہیں کر پائی، مگر کوششیں جاری ہیں۔ تمام فلکی اجسام اپنے محور و مرکز میں موجود ہیں۔ انہی فلکی اجسام میں ایک حیران کر دینے والا جسم بلیک ہول بھی ہے۔ بہت زیادہ تحقیق کے بعد بھی اس کے بارے میں سائنس سب کچھ جاننے سے قاصر ہے، مگر جو تحقیق کی جا چکی ہے یا جو معلومات حاصل کی گئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل انفوٹونک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، بلیک ہول خلا میں موجود ایسا حجم ہوتا ہے جس کی کشش بہت طاقتور ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس سے روشنی بھی باہر نہیں نکل پاتی۔ بلیک ہول کا نظریہ سب سے پہلے جان مائیکل نامی سائنسدان نے 1783 میں پیش کیا۔ اس کے بعد 1916 میں کارل نے تھیوری پیش کی۔ بلیک ہول کو جمع ہوا ستارہ یا فروزن سٹار بھی کہا جاتا ہے۔ کارل کے مطابق بلیک ہول گھومتا نہیں ہے، لیکن جب نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک سائنسدان رائے نے 1963 میں بلیک ہول کے متعلق تھیوری پیش کی تو کارل کے برعکس اس نے کہا کہ بلیک ہول سپن کرتا ہے یا گھومتا ہے۔ اس کے مطابق اینگولر مومنٹم برقرار رکھتا ہے، یہ اس لیے کہ وہ سپر نووا ستاروں ہی سے پیدا ہوتے ہیں یا بنتے ہیں۔ تمام سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ فلکی اجسام حرکت کرتے ہیں، اسی لیے یہ قدرتی ہے کہ بلیک ہولز بھی حرکت کرتے ہیں۔ ناظرین، 20ویں صدی کے زیادہ تر ماہرین اس بات پر متفق تھے کہ بلیک ہولز کا کوئی وجود نہیں ہوتا، مگر آرتھر ایڈنگٹن نامی سائنسدان نے اصرار کیا کہ قدرت کا قانون ہے کہ وہ ہر ستارے کو غلط طریقے سے حرکت کرنے سے حفاظت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر تحقیق جاری رہی جو آج تک جاری ہے۔ ناظرین، بلیک ہول کو براہ راست دیکھا نہیں جا سکتا۔ سائنسدانوں کے مطابق ملکی وے گلیکسی بھی شاید ایک بلیک ہول پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بلیک ہول انویزیبل ہوتا ہے۔ مردہ ستارے یا ختم ہو جانے والے ستارے بلیک ہول کی طرف حرکت کرتے ہیں یا بلیک ہولز بناتے ہیں۔ بلیک ہول 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پرائمورڈیل بلیک ہولز۔ یہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا سائز ایک ایٹم سے لے کر ایک پہاڑ جتنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، سٹیلر بلیک ہول۔ یہ عام بلیک ہول تصور کیے جاتے ہیں، ان کا سائز سورج سے 20 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، سپر میسو بلیک ہولز۔ یہ سب سے بڑے بلیک ہولز ہوتے ہیں جو سورج سے بھی 10 لاکھ گنا زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بلیک ہول میں گر جائے یا چلا جائے تو اسے وقت کی رفتار بہت آہستہ معلوم ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسری دنیا میں بھی چلا جائے گا، لیکن اس کا پہلی دنیا میں واپسی ناممکن ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلا بلیک ہول سگنس X1 نامی بلیک ہول ہے جو 1971 میں دریافت ہوا۔ یہ سورج سے 10 گنا بڑا تھا۔ بلیک ہول کا ایک دوسرے سے قریب ترین فاصلہ تقریباً 1600 لائٹ ایئر ہوتا ہے، اور ایک لائٹ ایئر وہ فاصلہ ہے جو روشنی 1 سال میں طے کرتی ہے، جبکہ روشنی کی رفتار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 8.5 منٹ میں روشنی زمین تک پہنچ جاتی ہے، اور سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ کروڑوں میل کا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں سورہ طارق میں بھی اس کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے؟ یہ تاریکی ہے، اسے چبھنے والا، کھٹکھٹانے والا بھی کہا گیا ہے۔ حال ہی میں ناسا نے اس ستارے پر تحقیق بھی کی ہے، اور وہ سب حیران ہے کہ کیسے یہ سب قرآن میں تقریباً 1400 سال پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ قرآن مجید میں ستاروں کے ختم ہونے کا بھی فرمایا گیا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، بلیک ہول بھی ستاروں کے ختم ہو جانے سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ بات بھی سائنسی تھیوری کو صحیح ثابت کرتی ہے۔
سورہ واقعہ کی آیات نمبر 75 اور 76 میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ: ستاروں کے ڈوبنے کی قسم، اور یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جان لو۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 8 میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب تارے مٹائے جائیں گے۔ یہ قیامت کے مناظر میں سے بھی ایک ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے ڈوب جاتے ہیں، بلکہ پوری گیلیکسیز ڈوب جاتی ہیں۔ ناظرین، سب سے بہتر جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرے، تو اس نے اپنے پیغمبروں کو یہ علم عطا کیا، تو سائنس کی یہ کیا سرائیاں کس حد تک درست ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔